ایک دفعہ ہماری مسجد میں ایک مولانا صاحب انڈیا سے آئے تھے. درس کے آخر میں انہوں نے ایک چادر سب کو دی اور کہا کہ یہ پکڑ لیں، اور اس طرح ہماری بیعت ہو گئی. اب میں نہ بیعت کی حقیقت سے واقف ہوں اور نہ مجھے ان مولانا صاحب کا نام و پتہ ہے معلوم ہے، اور نہ ہی ہمارا گزشتہ کوئی تعلق 4-5 سال سے رہا ہے. کیا اس طرح بیعت ہونے سے کوئی مجھ پر پابندی ہے؟ اگر میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو کیا طریقہ ہے، جبکہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا؟ یہ بھی بیکار سوال ہے. یہ سوال پہلے بیعت ہونے سے پہلے پوچھنا تھا. یہ کوئی کھیل ہے، مذاق ہے بیعت جو ہوئے ہیں آپ؟ جس طریقے سے یہ صاحب بیعت ہوئے ہیں یہ تو کھیل اور مذاق ہے. سنجیدگی ہے ہی نہیں اس میں. پہلے انہیں مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے تو سوال بیکار ہے. البتہ مسئلہ شروع سے سمجھو. جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جنت میں جانے کی 2 صورتیں ہیں. دخول اولی، ادھر مرے ادھر جنت میں پہنچے، اور دخول ثانوی، کپڑا پہلے میلا ہو گیا تھا، دھوبی کے یہاں ڈالا، بھٹی میں جلا، لکڑی سے چھیتا، اس کے بعد پھر صاف ستھرا ہو کر کے بدن پر آیا. تو گنہگار بندے جہنم میں ڈالے گئے، وہاں سے سزا پا کر جنت میں آئے. تو یہ جو دوسرا جنت میں آنا ہے دخول ثانوی، اس کے لیے ایمان ضروری ہے. جس میں بھی ایمان ہے وہ بہرحال جنت میں کسی نہ کسی دن آئے گا. اور دخول اولی، نجات اولی کے لیے ایمان صحیح اور فرائض اور واجبات کا پورے اہتمام سے عمل، اور کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے مکمل دامن صاف، اتنی چیزیں ہوں گی تو مرتے ہی جنت میں. دیکھو ابھی کوئی جنت میں نہیں گیا. جنت میں تو قیامت کے بعد حساب کتاب ہوں گے. پھر اس دنیا میں اور دوسری دنیا کے بیچ میں ایک برج قائم ہوگا. اس پل صراط سے جانا ہے جنت میں یا جہنم میں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرتے ہی جنت میں، یعنی اس کا جنت کا حق ہو گیا. جب بھی جائے گا جنت میں جائے گا، جہنم کے عذاب سے اسے واسطہ نہیں پڑے گا. بہرحال نجات اولی کے لیے اتنی چیزیں: ایمان صحیح، فرائض اور واجبات پر مکمل پابندی سے عمل، اور گناہ کبیرہ سے مکمل اجتناب. اتنی چیزیں اگر اسے حاصل ہیں تو وہ اس کو نجات اولی حاصل ہو جائے گی، مرتے ہی جنت میں پہنچے گا. بس جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. دلیل یہ ہے کہ صحابہ میں سے سب صحابہ نے حضور سے بیعت نہیں کی تھی. سب صحابیات نے، تمام جو عورتیں تھیں صحابیات تھی، ہر صحابیات نے بیعت نہیں کی تھی. بعض خاص مخصوص صحابیات نے حضور سے بیعت کی تھی، اور تاریخ میں ان کا تذکرہ آتا ہے. کانت من المبایعات، ان کا نام آئے گا، اور ساتھ میں یہ آئے گا کہ یہ حضور سے بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو اگر جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری ہوتی تو ہر صحابی مرد اور ہر صحابی عورت بیعت لازمن ہوئے ہوتے. ایسا نہیں. صحابہ میں سے بھی بعض مخصوص حضرات بیعت ہوئے ہیں، عورتوں میں سے بھی مخصوص. پھر بیعت کیوں ہے؟ جنت صرف جنت نہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، 100 فلور ہیں. 100 درجے ہیں، اس کے فلور ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے.
یعنی ڈسٹینس ہے، جی ڈسٹینس ہے، اور ڈسٹینس کے علاوہ آسمان سر کے اوپر ہے، زمین پیروں تلے ہے۔ آسمان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، زمین کا کمتر ہے، ایسے ایک درجے سے اوپر والا درجہ اتنا بڑا ہوا ہے مرتبے میں، ڈسٹینس بھی ہے، مرتبے میں بڑا ہوا بھی ہے۔ تو جنت میں جانا ہی مطلوب نہیں ہے، جنت میں پہنچ کر بڑے سے بڑا درجہ حاصل کرنا یہ بھی مقصود و مطلوب ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سوتے رہو، فرمایا تھا سوتے رہنے، پورا چہرہ بتلا رہا کہ سو رہے، نیند آتی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن نیند آتی ہے پھر بھی سونا نہیں چاہیے۔ جنت میں جانا ہی مطلوب نہیں، حضور نے فرمایا ہے اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو، مانگو تو بہشت بری، جنت کا سب سے اپر کلاس مانگو، اور اپر کلاس مانگو گے تو جیب میں کرایہ ہوگا، جبھی تو ابھی اپر کلاس کا ٹکٹ ملے گا، ویسے مفت میں مل جائے گا۔ ارے اپر کلاس کی دعا کرو گے تو اس کے لیے اپر کلاس کے اعمال بھی تو کرنے پڑیں گے، صرف مانگنے سے تھوڑی مل جاتا ہے، مانگنے کے لیے اسباب بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو حضور نے جو فرمایا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ مانگو، اپر کلاس مانگو، اس کا مطلب یہ کہ اعمال بھی ایسے کرو تاکہ جنت کے اوپر جاؤ۔ یہ درجے اوپر کے جنت کے کیسے ملتے ہیں؟ ایمان میں تو سب مومنین برابر ہیں، فرائض میں سب 5 نمازیں پڑھتے ہیں، واجبات میں سب برابر ہیں، سب کاموں میں رک کرنے میں اور بچنے میں سب برابر ہیں، پھر اوپر کے درجے کیسے ملیں؟ یہ درجے ملیں گے نوافل اعمال کرنے سے، یعنی وہ اعمال جو شریعت نے لازم نہیں کیے وہ کرو، جیسے روزانہ اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، روزانہ تہجد پڑھتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ تسبیحات پڑھتا ہے، یہ اعمال شریعت نے لازم نہیں کیے، یہ نوافل الاعمال ہیں، یہ نوافل الاعمال کرو، اس سے جنت کے بلند درجے ملیں گے۔ اور بعض میل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلئی کو کھلنے نہیں دیتے، پورا تو دور چلا گیا، کلئی کا دور چلا گیا، پرانے زمانے میں جب تانبے پیتل کے برتن ہوتے تھے اس میں کلئی ہوتی تھی، تو اگر برتن دیگچی اس میں میل جمع ہوا ہے کلئی نہیں کھلے گی، پہلے اس کو کلئی گر جو ہے چولہے پر رکھے گا، پانی ڈالے گا، تیزاب ڈالے گا، خوب دہکائے گا، ہلائے گا، جب کلین ہو جائے اس کے بعد کلئی کرے گا، اس سے پہلے کلئی نہیں کھلتی۔ اسی طریقے پر میرے بھائیوں، نفس کی جو ہانڈیا ہے، نفس کی جو کیفیت ہے، یہ بعض مرتبہ میلا گندا ہو جاتا ہے، جب گندا ہو جائے گا تو کلئی نہیں کھلے گی، کتنا بھی کلئی رگڑو کھلے گی نہیں، کیوں نفس گندا ہو گیا۔ مثلا آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ کے دل و دماغ میں تصورات میں اجنبی عورتیں بھری پڑی ہیں، کیوں؟ جس اسٹریٹ میں سے آئے وہاں اجنبی عورتوں کو دیکھتے دیکھتے آئے، جس دکان میں جاب کرتے ہو وہاں اجنبی عورتوں کو دیکھتے دیکھتے آئے، ٹی وی ویڈیو کھول کر کے اور اجنبی عورتوں کی شکلیں دماغ میں بھر کر آئے، اور آ کر اللہ اکبر، تیرا من ہے پرانا پاپی، یہ کیا ملے گا نماز میں؟ آج ہماری نمازوں میں کچھ نہیں رہا، کیوں؟ ہمارے دل و دماغ فاسد تصورات سے بھر گئے۔ اب یہ جو میل ہے برتن پر جو کلئی کو کھلنے نہیں دیتا، نماز کا فائدہ نہیں ہونے دیتا، اس کا علاج ضروری ہے۔ اگر اس کا علاج نہیں کرو گے تو اعمال کرتے ہی رہو گے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بیعت اسی لیے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، وہ جو نوافل الاعمال بتائے اسے پوری پابندی سے وہ اذکار کرو، اور کوئی عبادت میں دلچسپی گلا نہ ہو رہا ہو پیر سے ذکر کرو، وہ سوچے گا، بتائے گا تم کس گناہ میں مبتلا ہو،
جس کی وجہ سے تمہیں ایک کیفیت حاصل نہیں ہو رہی. کوئی گناہ ہے آدمی ایک تو ہے آدمی نہیں سمجھتا میں کس گناہ میں ہوں، پیر بتائے گا تمہارے یہ گناہ ہے اس وجہ سے. اور کبھی آدمی کو خود گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس گناہ میں ہوں، مگر گناہ چھوٹتا نہیں، تو پیر بتائے گا اس کی ترکیب کہ اس کو چھوڑنے کا طریقہ یہ. بہرحال یہ دو مقصد سے بیعت ہے کہ نوافل اعمال کر کے بڑھو، جنت کے اونچے درجے حاصل کرو. اور نفس میں خرابی ہے تو نفس کی اصلاح کرنے کے لیے آدمی خود بعض مرتبہ میں بیمار ہوا اپنا علاج میں خود نہیں کر سکتا ہوں اگرچہ جانتا ہوں، تو مجھے دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے. جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ خود ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ اپنا علاج خود نہیں کرتے. بیعت اس مقصد سے. بس اگر گاؤں میں ایک حضرت جی آ گئے اور گاؤں کی ساری بھینسیں بیعت ہو گئی، اور صبح حضرت جی چلے گئے، بھینسیں اپنا چارہ کھانے لگ گئی، انہیں یاد ہی نہیں کون پیر آیا تھا اور کس سے ہم بیعت ہوئے. میرے بھائیو، یہ ایسے ہی بیعت ہے جو سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے، وہ ایسے ہی بیعت ہے. یہ بیعت ہی نہیں ہے، اس میں سنجیدگی ہی نہیں ہے، تو ڈونگ ہے.